بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبد الرحمن اور والد کا نام عبدزی اشری تھا۔ ایک مرتبہ آپ بلی سے کھیل رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پیار سے پکارا، اے ابو ہریرہ، یعنی بلی کے باپ۔ آپ کو یہ نام اتنا اچھا لگا کہ لوگوں کو اسی نام سے پکارنے کی تلقین فرماتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا اور مرتے دم تک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ علم حاصل کرنے کے لیے بہت سی تکالیف برداشت کیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ بھوک سے اس قدر نڈھال ہو جاتا تھا کہ پیٹ اور پیٹھ کی کھال آپس میں مل جاتی تھی۔ آپ علم حدیث کے سب سے بڑے حافظ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث کے آپ ہی راوی ہیں۔ سن 57 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خون بہا ادا کرنے کی مدد لینے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ دے دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا میں نے تم پر احسان کر دیا؟ اس دیہاتی نے کہا، نہ آپ نے احسان کیا اور نہ اچھا سلوک کیا۔ کچھ مسلمانوں کو اس کی اس بات پر غصہ آ گیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر اسے مارنا چاہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ رک جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کر اپنے گھر پہنچے تو اس دیہاتی کو گھر بلا کر فرمایا، تم ہمارے پاس کچھ لینے آئے تھے، ہم نے تم کو وہاں صحابہ کرام کے سامنے کچھ دیا، اس پر تم نے کچھ نازیبا بات کہہ دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کو کچھ اور دیا اور اس سے پوچھا، اب تو میں نے تم پر احسان کر دیا؟ اس دیہاتی نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے پاس آئے تھے اور تم نے مانگا، ہم نے تمہیں کچھ دیا، لیکن تم نے اس پر نامناسب بات کہہ دی جس کی وجہ سے میرے صحابہ کے دل میں تمہارے اوپر غصہ آ گیا، لہٰذا اب تم ان کے پاس جا کر ان کے سامنے وہ بات کہہ دینا جو تم نے اب میرے سامنے کہی ہے، تاکہ ان کا غصہ جاتا رہے۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ جب وہ دیہاتی صحابہ کرام کے پاس واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ ساتھی ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے کچھ مانگا تھا جس پر ہم نے اسے کچھ دیا تھا، لیکن اس پر اس نے نامناسب بات کہی تھی۔ اب ہم نے اسے گھر بلا کر کچھ اور دیا ہے جس پر اس نے کہا کہ اب میں راضی ہو گیا ہوں۔ کیوں اے دیہاتی، بات ایسے ہی ہے نا؟ اس دیہاتی نے کہا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس دیہاتی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کی ایک اونٹنی تھی جو بدک گئی، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، اس سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگی۔ اونٹنی والے نے لوگوں سے کہا، تم لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں اسے خود پکڑ لوں گا، میں اس کے مزاج و عادت کو خوب جانتا ہوں، میں نرمی کر کے اسے پکڑ لوں گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی کی طرف چل پڑا اور زمین پر پڑا ہوا کھجور کا بیکار خوشہ لے کر اسے بلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ گئی اور مان گئی۔ آخر اس نے اس پر کجاوا کسا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے جو بات کہی تھی اس پر اگر میں تمہاری بات مان کر اسے سزا دے دیتا تو یہ دوزخ میں داخل ہو جاتا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں برداشت کر کے ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں، بلا وجہ مجھ پر ناراض ہوتے ہیں اور مجھ پر سختی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگر تم ویسے ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ کی پکی ڈال رہے ہو۔ تمہارے حسن سلوک کے بدلے میں برا سلوک کر کے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور جب تک تم ان صفات پر قائم رہو گے اس وقت تمہارے ساتھ اللہ مددگار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور مزید سورہ نساء میں فرمایا، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کے مطالبے کرتے ہو اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اور مسلم شریف میں ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، ان کے دکھ سکھ میں شامل رہے، ان کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو جائز طور پر ان کی مدد کرے۔ لیکن صلہ رحمی کے بارے میں چند باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ رشتہ داروں کی خاطر یا ان کی مروت میں گناہوں کا ارتکاب کیا جائے۔ لہٰذا جب کوئی رشتہ دار کسی ناجائز کام کو کہے تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر دینا ضروری ہے۔ صلہ رحمی اس وقت موجب ثواب ہوتی ہے جب اس کا مقصد اپنے رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خوش کرنا ہو۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو دوسروں کا بدلہ چکائے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسرے اس کی رشتہ داری کی حق تلفی کریں تب بھی یہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔ جب رشتہ داروں کی طرف سے اچھا معاملہ نہ ہو رہا ہو اس وقت ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا در حقیقت صلہ رحمی کا کمال ہے، اور اس پر بے حد اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔